تیسرا مشیر کہتا ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ یا تشریح بتا دوں۔ تیسرا مشیر جو کہہ رہا ہے نا پچھلے دو کی بات سن کے کہ چلو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ وہ جمہوریت جو ہے وہ بھی سلطانی ہی کا روپ ہے، یعنی بادشاہت کا ہی روپ ہے، تو پھر اس پہ ہمیں بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس یہودی کی شرارت کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ یہ کارل مارکس کے بارے میں ہے جو سوشلزم کا بانی کہلاتا ہے، جس نے کتاب لکھی تھی اور ان کے خیالات کو بالشویک خیالات کہا جاتا ہے۔ تو کارل مارکس کی یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت ایک طرف امریکہ اور آپ کا یورپ تھا، برطانیہ، جو کہ جمہوریت کے دعوے دار تھے۔ اب ان کی طرف سے ان کو ذرا تسلی ہوتی کہ کوئی نہیں، یہ ہمارے ہی بالکے ہیں، تو اب وہ ایک اور خطرے کی طرف ان کی توجہ دلاتا ہے کہ ہم نے جو عوام کو غلام بنایا ہوا ہے، بس یہ بغیر قیام والی نمازیں پڑھتے ہیں، خوئے غلامی میں یہ بڑے وہ مستقل مزاج ہیں، تو اب ان کو ایک جگانے والا جو بندہ آ گیا ہے وہ یہودی ہے، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب۔ کہ وہ اب یہاں پہ اقبال کا جو یہ شعر ہے نا، اس کی وجہ سے علامہ اقبال کو بہت ساری تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بالشویک خیالات رکھتا ہے، تو پھر علامہ اقبال نے اس کا نثر میں جواب دیا تھا کہ میرے نزدیک بالشویک خیالات رکھنا یا ان پہ کاربند رہنا یا ان کی ترویج کرنا کفر اور صریحتاً کفر ہے۔ لیکن یہاں پر علامہ اقبال کا شعر یہ ضرور ہے، لیکن وہ شیطان کی چال کے طور پہ اس کو بتا رہے ہیں کہ شیطان کا ایک مشیر انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو یہودی کارل مارکس ہے وہ کلیم بے تجلی، کہ وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ جا کے ٹکر لے لی تھی، تو یہ اسی طرح اس نظام کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے، لیکن بے تجلی اس لیے کہہ دیا کہ وہ کلیم موسیٰ علیہ السلام جن کی طور پہ تجلی پڑی تھی تو وہ تو نبی تھے، اس لیے بے تجلی کا لفظ کہہ کہ انہوں نے یہ بات استعارتاً کہہ دی ہے کہ ویسا اس کو نہ سمجھنا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ طاقتور لوگوں کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے۔ وہ مسیح بے صلیب، کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام ایک رومن سلطنت کا وہ سارا جو بنتا ہے، اگرچہ انہوں نے کوئی وائلیشن نہیں کی تھی، لیکن اس کے بعد ایک نظام بنا کہ یہ دو انہوں نے استعارے استعمال کیے ہیں کہ ان کی طرح ان کی پذیرائی ہو رہی ہے، ان کے پیچھے لوگ چل پڑے ہیں۔ نیست پیغمبر، یہ پیغمبر تو نہیں ہے لیکن ایک کتاب اس نے لکھی ہے، وہ اپنی بغل میں دبائے پھرتا ہے اور لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب میری انقلاب کی کتاب ہے، اور لوگ اس کو مانتے بھی تھے اور اب بھی۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب۔ اب یہاں دیکھیں نا، اگر آپ غور سے دیکھیں تو علامہ اقبال نے تھوڑی سی تعریف کر کے، وہ بھی شیطان کے منہ سے کروا کے، آگے یہ لفظ لکھ دیا ہے کافر، یعنی اس کو وہ کوئی مسلم مسیحا یا ضرب کلیمی نہیں سمجھ رہے، کافر ہی سمجھ رہے ہیں۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، کہ یہ پردوں کو جلا دینے والی نگاہ رکھتا ہے، یعنی لوگوں کو وہ بڑوں کے ساتھ الجھا رہا ہے۔ مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، کہ مشرق کی بادشاہتیں ہوں یا مغرب کی جمہوریتیں ہوں، ان ساروں کے لیے یہ روز حساب آ رہا ہے، یعنی ان کا ایسے لگتا ہے کہ اختتام ہونے والا ہے، ایک نیا نظام ایمرج ہو رہا ہے سوشلزم کی صورت میں، جو اب دنیا پہ حکمرانی کرے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طناب۔ کہ بہت بڑا انقلاب یہ ہے کہ جو طبیعت کا فساد، یعنی جو غلامانہ طبیعت تھی وہ اب وائلنٹ ہو گئی ہے، وہ اپنے حقوق مانگنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں،
اور غلاموں نے آقاؤں کے خیمے جو ہیں ان کی تنابیں توڑ دی ہیں، یعنی ان کے خیمے گرا دیے ہیں، ان کے گریبانوں کو پہنچ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دو۔ یہ ایک پازیٹیوٹی انہوں نے شو کی ہے۔ یعنی اب لگ یہ رہا ہے کہ جو سوشلزم کا انقلاب، یعنی اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جیسا کہ رشیا کے دعوے بھی ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ اب یہ جو ریچھ ہے یہ سب کچھ کھا جائے گا اور صرف سرخ پرچم ہی ہر جگہ لہرائے گا۔ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنے سرخے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت تو بہت زیادہ ادب کے اندر، سیاست کے اندر، نظریات کے اندر بہت زیادہ شور و غوغا تھا، اور کافی حد تک آج بھی ہماری بہت ساری جماعتوں کے اندر وہ فکر پریویل کرتی ہی نہیں، بلکہ اس کو وہ پروموٹ بھی کر رہے ہیں۔ چوتھا مشیر، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں، دیکھ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالد چوں صنوبر گاہ نالد چوں رباب۔ اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ بالشویک خیالات رکھنے والے، سوشلزم کے دعوے دار، یہ کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، ادھر ہم نے گریٹر روم کا خواب بھی دکھا دیا ہے آل سیزر کو، کیسر کی اولاد کو، ان کو بھی ہم نے یہ خواب دکھایا ہے کہ تم بڑے ہو، کسی زمانے میں تم دنیا کی سپر پاور تھے، اور اب تم اپنی بادشاہت قائم کرو اور ان کو پروموٹ نہ ہونے دو۔ یعنی رشیا کے مقابلے میں ہم آل سیزر گریٹر روم کا دوبارہ وہ کھڑا کر دیں گے تاکہ وہ ان کو نہ پنپنے دیں، ان ادر ورڈز کہ دنیا کو الجھائے رکھو۔ تیسرا مشیر، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ تیسرا مشیر یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی اتنی سمجھداری یہ نہیں لگ رہی کہ جس نے فرنگی برٹش کی جو سیاست تھی اس کو بے پردہ کر دیا ہے، یعنی جو جمہوریت بادشاہت کا لبادہ اڑے ہوئے تھی اس کو اس نے بے پردہ کیا ہے۔ تو اس سے مجھے کوئی اس کی زیادہ سمجھداری نظر نہیں آ رہی کہ اس کا ہمارے شیطانی نظام کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، کیونکہ بیسیکلی وہ مشیر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو سوشلزم ہے یہ ہمارے ابلیسی نظام کے لیے خطرہ بنے گا، یعنی عوام بیدار ہو جائے گی۔ لیکن وہ خود ہی پھر تیسرا مشیر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی اتنا سیانہ ویانہ آدمی بھی نہیں ہے، اس کو بھی ہم اپنے جال میں پھنسا لیں گے۔ ان ادر ورڈز کہ یہ بھی ابلیسی نظام کا ہی حصہ ہوگا۔ پانچواں مشیر، ابلیس کو مخاطب کر کے، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار، کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سر نگونوں شرمسار، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار، وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مزدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ میں نے ایک ہی سانس میں سارے شعر اس لیے پڑھ دیے ہیں کہ یہاں پہ پانچواں مشیر ابلیس سے کہتا ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے کہ تو نے جو فساد پھیلایا عرش پر اور جنت میں اور وہ سب کچھ کیا، اور نتیجتاً آدم کو اس زمین پہ آنا پڑا، اور جو تسبیح و تقدیس کرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کی، یعنی فرشتے، تیری غیرت کی وجہ سے، یعنی تو نے سجدہ نہ کیا اور وہ لوگ اب تک شرمسار ہیں، یعنی تیرے کیے کی وجہ سے ان کو شرمساری ہوئی کہ تو ان کا معلم الملائکہ تھا۔ اس ساری کہانی کو بڑا خوبصورتی سے اقبال نے بیان کر دیا ہے۔ اب زمین کی بات آ جاتی ہے کہ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، کہ یہ جو برطانیہ، گریٹر برطانیہ اور یہ سارے جادوگر ہیں جنہوں نے اپنے اپنے جادو چلائے ہوئے ہیں،
کوئی معاشی نظام کی شکل میں اور کوئی جمہوری نظام کی شکل میں، کوئی کسی نظام کی شکل میں، وہ کہتا کہ مجھے اب ان کی فراست پہ اعتبار نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ اس یہودی کی وجہ سے، کارل مارکس کی وجہ سے۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، یہ مصدقی فکر ایک بہت کوئی 4000 سال پرانی فکر آپ اس کو کہہ لیں، جس کا اوریجن ایران کو کہا جاتا ہے، پرانا ایران، کہ اس فکر کے مطابق یہ ہے کہ زمین، زر، زمین، زن، ان 3 چیزوں پر ہر ایک کا برابر کا حق ہے، کہ جس میں زر یعنی دولت جس کے پاس ہے وہ اسی کی نہیں ہے، دوسرا اس پہ قبضہ کر لے گا تو اس کی ہو جائے گی، یعنی اس میں حق ختم ہو گیا، جس نے قبضہ کر لیا اس کی ہوگی۔ تو اسی طرح زمین کی بات بھی آ گئی۔ زن کے یعنی عورت کے معاملہ میں یہ بڑا ہی عجیب فکر ثابت ہوئی کہ جس میں رشتوں کا تقدس کوئی نہیں تھا، جو جس کی عورت کے ساتھ اپنے معاملات استوار کر لے تو وہ اس کے لیے لیگل ہو جاتا تھا۔ تو اس کو روح مصدق کا بروز انہوں نے کہا ہے، کہ اس کا ایک کہہ لیں کہ شتنگڑا ہے یہ، اس فکر کو آگے لے کے چلنے والا۔ ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، کہ اب یہ جو بڑی بڑی قبائیں اوڑھ کے لوگ پھرتے ہیں، بڑے بڑے نظام کے دعوے دار ہیں، اب اس یہودی فتنہ گر کی وجہ سے یہ سب تار تار ہو جائیں گی۔ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہمسر شاہین و چرغ، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار، کہ جو کوا ہے وہ باز کا ہم نشین بن رہا ہے، کیونکہ کوے اور باز، شہباز کی شکل شاہین کی ملتی جلتی ہوتی ہے، تو اب یعنی کوے کو لوگ شہباز سمجھنے لگے ہیں، یا کوا شہباز کو چیلنج کر رہا ہے، کہ اتنی تیزی سے ڈیلی کا جو روزمرہ زندگی کا مزاج ہے وہ بدل رہا ہے۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کی نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار، کہ پہلے ہم نے اس مصدقی بروز کو جسٹ ایک غبار سمجھا تھا، لیکن اب تو اس نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ تو اس کا اب کیا ہوگا؟ یہ وسعت افلاک پہ چھا رہا ہے، یعنی ایک بڑا انقلاب بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کی ایک پیرلل سپر پاور بن گیا روس۔ تو اب اس سے ایک ابلیسی نظام اپنے خوف کا اظہار کر رہا ہے۔ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہ سارو مرغزارو جوئے بار، کہ فتنہ فردا کی ہیبت، کہ آنے والے کل کے بارے میں ہم پریشان ہیں، کیونکہ ہر جگہ ان کا طوطی بول رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ اب کیپٹلزم نہیں سوشلزم دنیا پر حکومت کرے گا، اور ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک پیرلل نظام آ گیا، اس ایک جو ایک مغربی جمہوریت اور سرمایہ دارانہ نظام تھا، اس کے مقابلے میں آپ کا سوشلزم اور کمیونزم یہ آ کے کھڑے ہو گئے، اور دنیا کی دوسری سپر پاور کے طور پہ انہوں نے خود کو تسلیم کروایا۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار، یعنی یہ مشیر، 5واں مشیر ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے ایک ابلیسی نظام بنایا ہوا ہے، ایک اپنا جہان پیدا کیا ہوا ہے، جس میں لوگوں کے حقوق غصب ہوتے ہیں، امیر امیر تر رہتا ہے، بادشاہ سلامت بادشاہ سلامتی رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو اور اس ساری جو جہان ایک آپ نے بنایا ہوا ہے، اس کا اصل سیادت، سردار تو ہے۔ تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیر و زبر ہونے کو ہے،